کثرت سے غیر مسلم رہتے ہیں، وہاں جو مسلم کمیونٹی رہتی ہے، مسلمان رہتے ہیں، ان غیر مسلم ممالک کے اندر مسلمانوں کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ یہ ایسا اہم ترین موضوع ہے، خاص طور پر ہمارے وہ مسلمان افراد جو بیرون ملک کسی بھی کام کے لیے، اسٹڈی کے لیے، کسی ٹریڈنگ کے لیے جب جاتے ہیں تو ایسے بہت سے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور چونکہ ہمارا الحمدللہ یہ پروگرام جو ہم فجر کے بعد کرتے ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ بیرون ملک بھی لوگ بڑے ذوق سے اس کو دیکھتے ہیں۔ کل تقریباً امریکہ سے 1.5 گھنٹہ میری گفتگو ہوئی، ہمارے ایک ریگولر امریکہ میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھتے ہیں، بہت سے سوالات انہوں نے اٹھائے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو بیرون ملک میں بیٹھ کر بھی مستفید ہوتے ہیں، ان کے جو سوالات ہیں، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا احاطہ کر سکیں۔ گرامی حضرات، سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ اسلام کسی بھی اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کو کسی بھی طرح ڈینائی نہیں کرتا، ان کے وجود کا انکار نہیں کرتا۔ یہ اسلام کی ہی خوبی ہے کہ کسی بھی ریاست میں بسنے والے جو غیر مسلم ہوں، اسلام ان کو مذہبی حق بھی دیتا ہے، معاشی حق بھی دیتا ہے، معاشرتی حق بھی دیتا ہے، سیاسی حق بھی دیتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، کیونکہ اسلام بنا ہی سلامتی سے ہے، جس کے دامن میں ایکسٹریمزم نہیں ہے، جس کے دامن میں شدت پسندی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب سے پہلا کانٹریکٹ کیا وہاں کے بسنے والوں سے۔ تو مدینہ منورہ میں بسنے والے بہت سے غیر مسلم یہودی بھی تھے، دیگر قبائل جیسے عیسائی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین میثاق مدینہ کے ذریعے ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کی اور ان کو کنونس کیا، اور انہوں نے اس میثاق مدینہ میں تسلیم کیا کہ ہمارے فیصلوں کا آخری جو حل ہوگا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو نہیں مانا، انہوں نے کہا ہم محمد عربی کی بات کو تسلیم کریں گے۔ یہ بہت بڑی مسلمانوں کی کامیابی اور ہمارے آقا کی حکمت عملی تھی۔ دین اسلام نے کسی بھی اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کو بہت سے حقوق فراہم کیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ حقوق بتاؤں، آپ پہلے سمجھیں کہ غیر مسلم ہوتے کتنی طرح کے ہیں۔ ایک غیر مسلم وہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مستامن، جو ویزا اپلائی کرتا ہے اور ہمارے ملک میں کاروبار کے لیے، تفریح کے لیے، کسی ہسٹوریکل پلیس پر جانے کے لیے وہ ہماری گورنمنٹ سے طلب کرتا ہے کہ مجھے اس ملک کے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ گورنمنٹ اس کا ویزا قبول کرتی ہے، ویزا جاری کرتی ہے اور اس کا آنا قبول کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں مستامن۔ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے وہ غیر مسلم ہیں جو ہمارے ملک میں ہی رہتے ہیں، ان کو ذمی کہتے ہیں، مائنارٹیز۔ ان کی جان مال عزت چونکہ ہمارے ذمے ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی۔ یہ دوسری طرح کے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ غیر مسلم ہے جسے کہتے ہیں حربی۔ حربی کا مطلب ہے جو ہمارے ساتھ جنگ کرے،
جیسے بھارت ہم پہ حملہ کر دے، اب وہ غیر مسلم آئے گا، اب ہم اس کو حق تو نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حربی۔ تو حربی کے حقوق نہیں ہوتے کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ لڑنے آیا، جنگ کرنے آیا ہے، لیکن جو ہمارے ملک میں بسنے والا ہے ذمی، یا جو ہمارے ملک میں ویزا اپلائی کر کے آیا ہے مستامن، ہم ان کو ان کا حق دیتے ہیں۔ اور ان کا حق کیسے دیا جائے گا؟ سب سے پہلے ان کا مذہبی حق ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو بسنے والے عیسائی ہیں وہ ہر اتوار کو چرچ جاتے ہیں، آپ نے کبھی روکا ہے انہیں؟ جی اسلام ان کو حق دیتا ہے، کہتے جی آپ اپنے مذہب کے مطابق جاؤ، جدھر وہ چرچ جاتے ہیں وہ اپنی عبادت کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق۔ یہاں تو ہندو کم ہے، سندھ کی طرف جائیں تو وہاں ان کے بہت سے مندر ہیں اور وہ اپنی عبادت وہاں جا کے کرتے ہیں۔ سکھ ہیں وہ اپنے گردوارے میں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ تو اسلام ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکتا، وہ اپنی اپنی عبادت میں آزاد ہیں، اور وہ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، لیکن کسی نے ان کو روکا نہیں۔ یہی صورتحال خلفائے راشدین کے دور میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے علاقے فتح ہوئے، ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے عیسائی پرچم اسلام کا لہرا رہے ہیں اور ان سے جزیہ اور ٹیکس لیتے ہیں، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اس دور میں بھی رہا، اس کا مطلب ان کا مذہبی حق ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا معاشی حق ہے، وہ جب ریاست میں رہتے ہیں انہوں نے روٹی تو کھانی ہے، وہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ سندھ میں سب سے بڑا کھجوروں کا جو کاروبار کرنے والا تاجر ہے وہ ایک ہندو ہے۔ میں پچھلے دن جب روڑی گیا سکھر تو مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ سب سے بڑا جو کھجوروں کا کاروبار کرنے والا ہے، جہاں کی کھجوریں آ کے پھر آپ بھی کھاتے ہیں سارے، وہ ایک ہندو ہے، اور وہاں وہ بڑے بڑے باغ ٹھیکے پہ لیتا ہے اور کھجوریں لے کے پھر پوری دنیا میں سپلائی کرتا ہے۔ ایک پاکستان میں رہنے والا غیر مسلم ہندو وہ کھجوریں لے کے آپ کو لاہور میں بھی بیچتا ہے، اسلام آباد میں بھی بیچتا ہے، اور آپ اس سے خریدتے ہیں، کھاتے ہیں۔ آپ کے بازار میں کتنے سکھوں کی دکان ہے، کبھی آپ نے جا کے ان کو بند کروایا ہے؟ ہم ان کو معاشی حق بھی دیتے ہیں، اکنامیکل ڈیولپمنٹ ان کا حق ہے، وہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں رہنے کا ٹیکس پے کرتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں۔ تو غیر مسلموں کو اسلام نے معاشی حق بھی دیا۔ پھر اسلام ان کو معاشرتی حق بھی دیتا ہے۔ سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ کے محلے میں کوئی غیر مسلم آ کے گھر خرید کے رہے گا، آپ اسے منع کرتے نہیں رہتا، وہ رینٹ پہ رہتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، تو اسلام ان کو معاشرتی حق بھی دیتا ہے۔ اور اسی طرح معاشرتی حق کے اندر جب بھی کوئی سیٹیں آتی ہیں تو 20% کوٹا مائنورٹیز کا ہوتا ہے، کہ بھی یہ سیٹیں گورنمنٹ نے جو ہیں اناؤنس کی ہیں، ان میں 20% کوٹا غیر مسلم کا، مائنورٹیز کا۔ اسلام ان کو معاشرتی حق یوں بھی دیتا ہے اور معاشی حق بھی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا سیاسی حق بھی ہے۔ جس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو مائنورٹیز کی اقلیت کی سیٹ ہوتی ہے ہر علاقے میں، اور اس میں سے ایک نمائندہ منتخب ہوتا ہے جو غیر مسلم ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے علاقے کے جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کی بات جا کے پارلیمنٹ میں کرتے ہیں۔ تو اسلام نے ان کو مذہبی حق بھی دیا، معاشی حق بھی دیا، معاشرتی حق بھی دیا، سیاسی حق بھی دیا۔ یہی تو دین اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام صرف اپنے ماننے والوں کو نہیں نوازتا، بلکہ اسلام تو سارے مذہب والوں کو نواز دیتا ہے۔ اس پر ہماری ایک جگہ میڈیا پہ بات ہوئی کہ دنیا میں کون امن قائم کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا جی دین اسلام۔ کہا جی یہودی کیوں نہیں کر سکتے، عیسائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ، اگر یہودی کہتا ہے جی میں دنیا میں امن قائم کروں گا، تو یہودی عیسائیت کا انکار کر دیتے ہیں، یہودی ہمارے آقا کا انکار کر دیتے ہیں۔ جب وہ انکار کریں گے تو ہم ان کے وجود کو کیسے تسلیم کریں گے؟ لہذا وہ تو دنیا میں امن قائم نہیں کر سکے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم قائم کرتے ہیں کرسچینٹی، تو وہ ہمارے آقا کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔
تو وہ بھی نہیں امن قائم کر سکے، کیونکہ جب وہ ہمارے آقا کا انکار کریں گے ہم ان کو کیسے مانیں؟ یہ مسلمان ہی امن قائم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، موسیٰ بھی ہمارے ہیں۔ اللہ فرماتا لا نفرق بین احد من رسول، قرآن میں فرمایا مسلمان کسی بھی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا مومن کہتے ہی اسے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو پہلے اترا اس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں ہم یہ سینہ تان کے کہتے ہیں الحمدللہ امن اور سلامتی اگر کسی دین میں آپ کو ملے گی وہ فقط دین اسلام میں ملے گی۔ اور پھر اگرچہ آج نیگیٹو پروپیگنڈا اسلام کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ شدت پسند ہیں، انتہا پسند، ہاں ہم شدت پسند ہیں، ہم اپنے آقا کی بات میں شدت پسند ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے، ہم اللہ اس کے رسول کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہم اپنی آنکھ سے دیکھی چیز پر اتنا اعتماد نہیں کرتے جتنا اپنے آقا کے فرمان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ آپ اسے شدت پسندی کہیں، آپ اسے سرکار سے محبت کہیں، اور یہ اسے عشق کہیں، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو عشق اور محبت ہے یہ مومن کی متاع ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ ہماری محبت ہے اپنے آقا سے۔ تو گرامی حضرات، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک مسلم معاشرہ، اچھا اب اس کے اندر اگر کچھ ایسے واقعات ہیں جن کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک لابی ہے، این جی اوز ہیں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات اٹھاتے ہیں جی مسلمان بائی فورس کسی کو مسلمان کر رہے ہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ اسلام کے حسن عمل سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کو بائی فورس نہیں کہا جاتا بھی تم اسلام قبول کرو۔ میں جب کالج کے اندر اس سال کی بات کرتا ہوں، ہمارا فرسٹ ڈے اورینٹیشن ہوتا ہے، ہمارے کالج میں بہت سے غیر مسلم پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ڈے اورینٹیشن میں نے بتایا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے، ایک لیکچر دیا، 45 منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے میں نے غیر مسلموں کو کہا کہ آپ ایتھکس پڑھیں گے، غیر مسلم ایتھکس پڑھتے ہیں، اخلاقیات، اور جو مسلم ہیں وہ اسلامیات پڑھیں گے۔ یقین کریں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے غیر مسلم عیسائی، انہوں نے کہا سر جیسے آپ نے کل اسلام کو ڈسکس کیا ہے ہم اسلامیات ہی پڑھیں گے اور اللہ کا قرآن ہی پڑھیں گے۔ اس وقت میرے پاس جتنے عیسائی ہیں وہ پوری سورہ البقرہ پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ چکے ہیں۔ عیسائی یہ تو مسلمان ہے نا جو نماز پڑھ کے کیسے اٹھ کے بھاگتے ہیں یہاں سے، مسلمان ہو گئے، اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ کرسچن ہو گئے۔ اچھا جس سے مجھے زیادہ تعجب ہوا، میں نے کہا وہ عیسائی ہیں، میں نے کبھی ان کے ہوم ورک پہ ان کو زیادہ فورس نہیں کیا، میں نے کہا اب اس کو ہم فورس کریں کہ تم قرآن کی آیت لکھ کے، کیونکہ میں تو ہوم ورک کرواتا ہوں۔ لیکن خوشی ہوئی کہ ایک کرسچن اور عیسائی اسٹوڈنٹ وہ رجسٹر لے کے آئی میرے پاس، فیمیل بچی تھی، اس نے کہا سر یہ چیک کیجئے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ بہترین مضمون کو قلم بند کیا، ختم نبوت پر۔ یقین کرے دل باغ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اصل میں ہم نے کبھی ان کو اسلام بتایا ہی نہیں کہ اسلام یہ ہے، اور پھر گلا کرتے ہیں نہیں جی نہیں وہ ایسے نہیں، آپ کی طرف سے بھی غلطی ہے، آپ اسلام کی محبتیں دے تو صحیح۔ الحمدللہ اب تک کتنے ہی خاندان عیسائی ہیں جو میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے ہیں بات سے۔ ہمارے ایک لڑکا ہوتا تھا فرحاد، اب تو وہ باہر ہے، آپ جانتے ہیں وہ لڑکا، وہ اکثر مجھے ٹی وی چینل پہ لانے جانے، فرحاد لڑکا، وہ رشیا میں تھا، اس کا روم میٹ تھا جان، عیسائی تھا۔ تو میں چونکہ وہ میرے ساتھ اکثر رہتا تھا، میری عادت تھی میں پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھ لیتا، وہ بھی رکھ لیتا تھا، یہی عادت اس کی رشیا میں رہی۔ اس نے روزہ رکھنا، نماز پڑھنی، تو وہ جان نے کہا ابھی تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ مسلم۔
اس نے کہا ہم نے تو پڑھا مسلمان کہتا کاٹ دو مار دو یہ کر دو دہشت گردی، یہ تم تو نماز پڑھتے ہو روزہ، یہ اسلام ہم نے تو ایسا نہیں پڑھا سنا، یعنی ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ایسے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ہم مسلمان ہیں۔ پھر اس نے اس کو کچھ بتایا، اس نے کہا مجھے کسی اسکالر سے بات کروائے، اس نے مجھ سے بات کروائی، میں نے اس کو بڑے طریقے کے ساتھ 2-3 باتیں سمجھائیں، 1-2 دن بات چلتی رہی۔ آپ غور سے سمجھیے گا، بات دلیل سے ہوتی ہے، مار داڑ سے نہیں ہے۔ میں نے جان سے یہ کہا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ کے سارے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ میں نے اس جان سے کہا آپ یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نزدیک سولی پہ چڑھ کے سب لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا ان کے گناہوں کا کفارہ بنے کہ نہیں؟ میں ایسی بند گلی میں لے کے آیا کہ جس کے پاس آگے جانے کے اس کے راستہ ہی نہیں تھا۔ میں نے ایم فل میں ریسرچ ورک اس پہ کروایا ہوا تھا، تسلیب پر۔ میں نے کہا آپ کو اجازت ہے جاؤ دنیا کے جتنے بڑے آپ کے پادری ہیں پوپ بینیڈکٹ تک چلے جائیں، پوچھ کے آئے، اس کا جواب تو دیں، کیونکہ عیسائی جو لوگ حضرت عیسیٰ کو ان کے نزدیک سولی پہ چڑھانے والے تھے ان کو غلط قرار دیتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اب وہ جان بڑا گھوما، کبھی اس پاسٹر کبھی اس 3 مہینے لگے، اس دوران گفتگو چلتی رہی۔ 3 مہینے کے بعد اس نے کہا آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ آپ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ ان کا نظریہ تسلیب کا جو تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے سب انسانوں کے گناہ کو معاف کرا گئے، تو میں نے کہا جو ان کو سولی پہ چڑھانے والے ہیں ان کے گناہ معاف کروائے کہ نہیں انہوں نے؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں کروائے تو پھر وہ بھی تو انسان ہے، تو تمہارا عقیدہ غلط۔ اور اگر وہ کہتا کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو پھر تم ان کو مذمت کیوں کر رہے ہو، وہ بھی تو معافی والے ہو گئے۔ یہ ایک سوال تھا نا۔ دیکھیں علم کی بات کریں گے لوگ آپ کی طرف قائل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب دین اسلام ان کو مکمل حقوق بھی دیتا ہے۔ اب آئیے تصویر کے دوسرے رخ میں، جو ہماری مسلمان کمیونٹی دوسرے غیر مسلم ممالک میں ہے، وہاں ان کو وہ اس طرح کی عزتیں نہیں دی جاتی، ان کو بہت تحفظات ہیں۔ جیسے کل مجھے بات پتہ چلی، جو میں نے بتایا امریکہ سے 1.5 گھنٹہ تقریباً میری ان سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ کچھ معاملات رہے جس کی وجہ سے تو امریکہ کی کوئی ریاست میں انہوں نے جمعے سے منع کر دیا۔ البتہ مسلمان کمیونٹی پریشان رہی، انہوں نے زور پڑھتے رہے، پھر وہ گئے تو وہاں چونکہ زیادہ کنٹرول جیوز کا ہے، جو جوئشزم ہے اس کی باقاعدہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، پریچنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے جا کے کہا جی ہمیں اللہ کی عبادت سے کیوں آپ روکتے ہیں، ہمیں جمعے کی اجازت دی جائے۔ جو 9/11 کا واقعہ تھا اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھی۔ تو آخر کار مسلمان کامیاب ہوئے، انہوں نے اس بات پہ منوا لیا کہ جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو اس رب کی تو ہم عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت تو ہمیں کرنے دو۔ بہرحال وہ مان گئے، لیکن اس کا مطلب کہ وہاں بہت سی پرابلمز ہیں مسلمان کے لیے، کھانے پینے کے معاملات میں، رہن سہن کے معاملات میں۔ اور پھر کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں شدت پسندی اتنی زیادہ ہے، جیسے ہمارے قریب بھارت، مسلمانوں کا قتل عام ہے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگا کے زندہ ہی ان کو جلا دیا۔ بڑی عید کے موقع پر ان کو پتہ چلا کسی کے گھر میں گائے کا گوشت ہے، وہ گھر میں گنڈے گھسے اور ڈنڈے مار مار کے اس بزرگ کو مار دیا، اور مارنے کے بعد جب فریج کھولا تو وہاں چکن پڑا ہوا تھا، اور صرف افواہ پر ہی ان کو شہید کر دیا۔ اب اس طرح کے واقعات، اب مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک ہے، مسلمان بیٹی حجاب کر کے جائے تو اس کے خلاف ہندو گنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ پچھلے دنوں یہ نیوز آئی تھی کہ پارلیمنٹ میں جو کھانا ان کا کک بناتا تھا وہ مسلمان تھا، روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں کہیں نمک زیادہ پڑ گیا تو پارلیمنٹ کے ان نمائندوں نے بلایا اور بائی فورس اس کا روزہ توڑوایا۔ اب دیکھیں نا، ایک مسلمان کا روزہ ہے، وہ اپنی عبادت سر انجام دے رہا ہے، آپ روزہ توڑوا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ مسلمانوں کو وہاں بہت سے تحفظات حاصل ہیں۔ اور اسی طرح فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے، تقریباً ہر رمضان المبارک میں آپ دیکھ رہے ہیں، اب کنٹینیوٹی سے یہ سلسلہ جاری ہے، وہ قبلہ اول مسجد اقصی میں عبادت کے لیے آئے ہیں اور یہودی گنڈوں نے داخل ہو کر مسجد کی بھی حرمت کو پامال کیا، بیٹیوں کے سروں پر خون لگا ہوا ہے، اور مسجد کے اندر 365 لوگوں کو تقریباً انہوں نے پابند سلاسل کیا، قرآن مجید زمین پہ گرے ہوئے ہیں۔ ایسے بے حرمتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مسلمان اگرچہ اس وقت جدا جدا ہو گئے، ان کے تشخص اور آئیڈینٹی میں فرق آ گیا، جس کی وجہ سے پرابلم تو ہیں، مسلمانوں کا اب ایک ہونا چاہیے۔
ادھر قبلہ اول بیت المقدس پر اتنی برے طریقے کے ساتھ اٹیک ہے، اور 57 مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، حکمران خاموش ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ اس مقام پر تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، حالانکہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے ایسا واقعہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے یا ترتیب دیا جاتا ہے، وہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے مخالف یہ قدم اٹھایا۔ اسلام اس کی بات ہرگز نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے بات ختم کرتے ہیں، فرمایا جس نے کسی غیر مسلم کو اس کا حق دنیا میں نہیں دیا، ظلم کیا اس پر، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا مقدمہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اور یہاں تک فرمایا کسی نے اگر غیر مسلم کا خون بہا دیا بغیر کسی وجہ کے، فرمایا جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں پا سکتا جس نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ایسا قدم اٹھایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ تو گرامی حضرات، الحمدللہ آج کی اس گفتگو سے آپ کو معلوم ہوا کہ ایک اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ اسلام ان کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے۔ البتہ جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی یہ فرائض ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں، ایسا جملہ نہ کہیں، ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ البتہ یہ ان کی طرف سے فرض بنتا ہے اور ہماری طرف سے یہ حق بنتا ہے ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ اسلام کی طرف کنورٹ ہو کے آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔